شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان امام کے پیچھے نماز پڑھے تو بالکل جو ہے امام کی ابتدا میں خاموش رہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھے، نہ کوئی سورت تلاوت کرے۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہمیں حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ اعراف آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ رحم کیے جاؤ۔ امام خازن تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو امام کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا۔ جب فارغ ہوئے تو فرمائے کہ کیا ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کو سمجھو، جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے۔ تفسیر مدارک میں امام مدارک فرماتے ہیں عام صحابہ کرام کا فرمان یہ ہے کہ یہ آیت مقتدی کے امام کی قراءت یعنی خاموشی سے سننے کے متعلق ہے۔ ابتدائے اسلام میں امام بھی قراءت کرتا، پیچھے مقتدی بھی قراءت کرتے تھے، لیکن جب سورہ اعراف کی یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت سے مقتدی کا قراءت کرنا امام کے پیچھے منسوخ ہو گیا۔ اب آئیے ترمذی شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 312، موطا امام مالک کی حدیث پاک، حدیث نمبر 187، مصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر 2745، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 3621۔ اسی طرح امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں حدیث نمبر 2725 نقل کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، فرمایا جو کوئی نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے گویا اس نے نماز ہی نہ پڑھی، مگر یہ کہ جب امام کے پیچھے ہو تب نہ پڑھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب آئیے امام بیہقی کتاب القراءت پیج نمبر 135 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، ماں سوائے اس نماز کے جو امام کے پیچھے ہو۔ اب آئیے نسائی شریف کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 923، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ موطا امام مالک، امام عبد الرزاق اپنی مصنف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے کاش اس کے منہ میں پتھر ہو۔ اسی طرح امام طحاوی شریف میں حضرت ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا تمام صحابہ کرام سے مکمل اسنادوں کے ساتھ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قراءت، یہ جتنے بھی صحابہ کرام کے نام لیے یہ سب مخالف تھے کہ امام کے پیچھے قراءت نہ کی جائے، اور سب کہتے تھے کہ اگر
امام کے پیچھے کوئی قرات کرے تو اس کے منہ میں پتھر ہو، آگ کا انگارہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی تنہا نماز پڑھے تو قرات کرے، امام کے پیچھے ہو تو وہ قرات جو ہے وہ نہ کرے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، تو وہ لوگ اس بات کا جواب دیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک جو کہ سنن دار قطنی، امام دار قطنی نقل فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے امام کو پشت سیدھی کرنے سے پہلے رکوع میں پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مقتدی کا پڑھنا لازم اور واجب اور ضروری ہوتا تو پھر یہ رکوع میں اگر امام کو کوئی پا لے تو اس کی نماز کیسے ہو گئی؟ تو نبی پاک علیہ السلام کا جو ارشاد کہ جس نے امام کو رکوع میں سیدھی پشت میں پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، کان لگا کر سنو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اس کے تحت امام کے پیچھے جو ہے مقتدی خاموش رہے گا۔ اب آئیے ایک اعتراض، کسی نے کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس میں قرآن سے مراد جمعہ کا خطبہ ہے۔ یہ آیت تو مکیہ ہے، جبکہ جمعہ اور خطبہ تو مدینہ منورہ یعنی بعد ہجرت شروع ہوئے۔ پھر اعتراض کیا کہ اس آیت میں مشرکین مکہ سے خطاب ہے، تلاوت کے وقت وہ شور مچاتے تھے، اس کا بھی جواب سنیے۔ یہ بھی غلط، کیونکہ یہاں خاموش رہنے والوں پر رحمت نازل ہونے کا کہا گیا، اور رحمت صرف مسلمانوں پر ہوتی ہے، تو یہ مشرکین مکہ سے خطاب نہ ہوا بلکہ مسلمانوں سے ہی خطاب ہوا، کیونکہ رحمت یہ صرف اور صرف مسلمانوں پر ہی نازل ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اعتراض کیا کہ پوری نماز میں خاموش رہو، تو سنیے اس کا جواب۔ امام ابن ماجہ ابواب الصلاۃ حدیث نمبر 846 میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم امام کے پیچھے ہو تو اس کی پیروی کرو، وہ جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم جو ہے ربنا لک الحمد کہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پوری نماز میں خاموش نہیں رہنا۔ خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، لیکن جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے ربنا لک الحمد تم کہو، ورنہ نبی پاک علیہ السلام پوری نماز میں خاموش رہنے کا فرماتے۔ تو یہ بھی اعتراض من گڑت ہوا۔ اب آئیے ایک اور اعتراض، اگر امام آہستہ تلاوت ظہر عصر میں کر رہا ہو، اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کا بھی جواب سن لیں۔ یہ اعتراض جب درست ہوتا جبکہ خاموشی قرآن سننے کے لیے ہوتی، حالانکہ خاموشی کا علیحدہ حکم ہے اور سننے کا علیحدہ ہو۔ آپ خود سن لیں اللہ کا ارشاد وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ پھر فرمایا کہ کان لگا کر سنو، یعنی دونوں الگ الگ حکم ہیں۔ تو اس آیت میں یہ حکم کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، لہٰذا ہم امام کے مکلف ہیں، تو آپ کو آواز آئے نہ آئے امام کے ہم مکلف ہیں، تو ہمیں ہر صورت میں جو ہے وہ خاموش رہنا ہوگا۔ یہی اصل مذہب ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب آئیے آخری بات، ایک حدیث پاک میں فرمایا
کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ دوسری میں فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے نماز ادا کرو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ الحمدللہ ہم حنفی مسلمان دونوں حدیثوں پر عمل کرتے۔ وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، تو ہم جب تنہا نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس حدیث پر عمل ہو گیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے جب تم امام کے پیچھے ہو تو امام کی پیروی کرو، وہ جب قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ تو جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم قرات نہیں کرتے، تو اس حدیث پاک پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہم حضور علیہ السلام کی دونوں احادیث پر عمل کرتے ہیں، اور اسی پر الحمدللہ ہمارا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔